ایران میں واقع سپر اسٹور میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف، اندر داخل ہونے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملے کو دروازے توڑنے پڑ گئے۔ ایران سے پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت، صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہونے کا دعویٰ، امریکی صدر کا ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کی کوششوں کا اعتراف، دعویٰ کیا خارق کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایرانی تیل پر قبضے کو پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مذاکرات میں امریکہ کے 15 نکات میں سے زیادہ تر پوائنٹس پر اتفاق کر لیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے سنجیدگی ثابت کرنے کے لیے امریکہ کو تیل دے دیا، براہ راست اور بالواسطہ ملاقاتوں کو اچھا قرار دے دیا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا، سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل قرار، کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ماحول کو فروغ دینے پر اتفاق، 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی پاکستان کے اقدام کی حمایت، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی اقدام کی تائید کی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کو فون پر اعتماد میں لیا۔ سعودی، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی بھی شرکت، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کے بغداد میں وکٹوریا، کویت میں عارف جان اور سعودی عرب میں الخرج کے امریکی اڈوں پر حملے، آپریشنز کے بنیادی ڈھانچے اور اسلحہ ڈپوز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا، تل ابیب، عراق میں اربیل، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر میزائل داغ دیے، متحدہ عرب امارات میں حملے، شارجہ میں زوردار دھماکے سنے گئے، اردن میں الازرق بیس پر امریکی افواج کے اسلحہ ڈپو اور کیمپ پر ڈرونز برسا دیے۔ ایران کا کویت میں بجلی اور ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ پر حملہ، واٹر پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا، کویت نیوز کے مطابق ایرانی حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور کئی املاک کو نقصان پہنچا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ کا جدید ترین MQ-9 ڈرون مار گرایا، ایرانی فوجی ترجمان کے مطابق جاسوس طیارے کو آبنائے ہرمز کے مشرقی مضافات میں ٹریک کیا گیا، جدید ایئر ڈیفنس سسٹم نے MQ-9 ڈرون کو کامیابی سے نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب کا خرم آباد میں بھی 2 آربیٹر ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کی شہری تنصیبات پر بمباری کا سلسلہ جاری، تبریز میں پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا، کمپنی کے ایک یونٹ کو نقصان پہنچا، اسرائیل کا ایران کے ہتھیاروں کے 120 ذخائر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی تنصیبات پر حملوں کا جواب دینے کا سلسلہ جاری، مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ اسٹریٹجک صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا، کیمیکل فیکٹری، آئل ریفائنری، 2 اسٹیل ملز اور ایلومینیم کے 2 بڑے کمپلیکسز کو تباہ کیا جا چکا، کمانڈر پاسداران انقلاب کا دعویٰ، میزائل گرنے سے جنوبی اسرائیل کے صنعتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی، کئی فیکٹریوں سے زہریلی گیس کا اخراج۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران ایک مرحلہ آگے بڑھ گیا، ایرانی افواج نے خطے میں امریکی سیاسی قیادت، صہیونی رہنماؤں اور فوجی کمانڈرز کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے فوجی بجٹ میں $10 ارب کا بڑا اضافہ کر دیا، مجموعی دفاعی اخراجات $45 ارب سے تجاوز کر گئے، صہیونی ریاستی پارلیمنٹ نے 2026 کے لیے بجٹ $245 ارب کی منظوری دے دی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری، اسرائیلی فضائیہ نے تازہ حملوں میں شاقرہ کے علاقے کو نشانہ بنایا، مزید 5 افراد شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ ایران میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج، کرمانشاہ میں بڑے مظاہرے، بجلی کی بندش کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔
ایران میں میزائل حملے سے پاکستانی شہری بھی شہید، کراچی کے علاقے کیماڑی کے نوجوان یاسر کے اہل خانہ میت وصول کرنے تفتان بارڈر پہنچ گئے۔ پی آئی اے کا 6 سال بعد لندن کا فضائی آپریشن بحال ہو گیا۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز 325 مسافروں کو لے کر لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ لینڈ کر گئی۔ اور پاکستان سپر لیگ کے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کو 40 رن سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لفٹن میں واقع سپر اسٹور میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ اندر داخل ہونے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملے کو دروازے توڑنے پڑ گئے۔ ایران سے پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت، صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہونے کا دعویٰ۔ امریکی صدر کا ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کی کوششوں کا اعتراف، دعویٰ کیا خارق کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایرانی تیل پر قبضے کو پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مذاکرات میں امریکہ کے 15 نکات میں سے زیادہ تر پوائنٹس پر اتفاق کر لیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے سنجیدگی ثابت کرنے کے لیے امریکہ کو تیل دے دیا، براہ راست اور بالواسطہ ملاقاتوں کو اچھا قرار دے دیا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا، سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل قرار، کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ماحول کو فروغ دینے پر اتفاق، 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی پاکستان کے اقدام کی حمایت، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی امن اقدام کی تائید کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کو فون پر اعتماد میں لیا۔ سعودی، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی بھی شرکت۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کے بغداد میں وکٹوریا، کویت میں عارف جان اور سعودی عرب میں الخلیج کے امریکی اڈوں پر حملے، آپریشنز کے بنیادی ڈھانچے اور اسلحہ ڈپوز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ تل ابیب، عراق میں اربیل، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر میزائل داغ دیے۔ متحدہ عرب امارات میں حملے، شارجہ میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ اردن میں الازرق بیس پر امریکی افواج کے اسلحہ ڈپو اور کیمپ پر ڈرونز برسا دیے۔ ایران کا کویت میں بجلی اور ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ پر حملہ، واٹر پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ کویت نیوز کے مطابق ایرانی حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور کئی املاک کو نقصان پہنچا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ کا جدید ترین MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایرانی فوجی ترجمان کے مطابق جاسوس طیارے کو آبنائے ہرمز کے مشرقی مضافات میں ٹریک کیا گیا۔ جدید ایئر ڈیفنس سسٹم نے MQ-9 ڈرون کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا خرم آباد میں بھی 2 آربیٹر ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کی شہری تنصیبات پر بمباری کا سلسلہ جاری، تبریز میں پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا، کمپنی کے ایک یونٹ کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا ایران کے ہتھیاروں کے 120 ذخائر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی تنصیبات پر حملوں کا جواب دینے کا سلسلہ جاری، مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ اسٹریٹجک صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیمیکل فیکٹری، آئل ریفائنری، 2 اسٹیل ملز اور ایلومینیم کے 2 بڑے کمپلیکسز کو تباہ کیا جا چکا۔ کمانڈر پاسداران انقلاب کا دعویٰ، میزائل گرنے سے جنوبی اسرائیل کے صنعتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی، کئی فیکٹریوں سے زہریلی گیس کا اخراج۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران ایک مرحلہ آگے بڑھ گیا۔ ایرانی افواج نے خطے میں امریکی سیاسی قیادت، صہیونی رہنماؤں اور فوجی کمانڈرز کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے فوجی بجٹ میں $10 ارب کا بڑا اضافہ کر دیا، مجموعی دفاعی اخراجات $45 ارب سے تجاوز کر گئے۔
صہیونی ریاستی پارلیمنٹ نے 2026 کے لیے بجٹ $245 ارب کی منظوری دے دی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری، اسرائیلی فضائیہ نے تازہ حملوں میں شاقرہ کے علاقے کو نشانہ بنایا، مزید 5 افراد شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ ایران میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج، کرمانشاہ میں بڑے مظاہرے، بجلی کی بندش کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران میں میزائل حملے سے پاکستانی شہری بھی شہید، کراچی کے علاقے کیماڑی کے نوجوان یاسر کے اہل خانہ میت وصول کرنے تفتان بارڈر پہنچ گئے۔ پی آئی اے کا 6 سال بعد لندن کا فضائی آپریشن بحال ہو گیا، پی آئی اے کی پہلی پرواز 325 مسافروں کو لے کر لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ لینڈ کر گئی۔ اور پاکستان سپر لیگ کے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کو 40 رن سے شکست دے دی، دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔